پاکستان میں ایک عالم ہوئے، اب تو فوت ہو گئے، علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں۔ راوی سمجھتے ہیں آپ کہ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت کی زندگی کا آخری دور تھا، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نہیں جانتے حضرت کو آخر دور میں بواسیر ہو گئی تھی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ علماء فرماتے ہیں سیروں کے حساب سے حضرت کو خون آتا تھا، سیروں کے حساب سے۔ حضرت نے علماء کو بلایا دیوبند کی مسجد میں، اس حال میں بھی حضرت ساری رات ٹہلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی، انہی کی فکر میں۔ حالانکہ میں نے ابھی کہا کہ اس دور کی تاریخ کو پڑھیں، یہ ابھی تو نکل رہے تھے، ابھی وہ موقع نہیں آیا تھا، لیکن حضرت کے سامنے اس کا وہ الہام تھا کہ ہم تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے۔ حضرت سمجھ رہے تھے کہ اس الہام کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے، یہ الہام آسمانوں کا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اتنا بڑا کوئی فتنہ آج تک نہیں اٹھا جتنا یہ ہے۔ حالانکہ اس وقت کے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ فتنہ ابھی ابھر رہا تھا، لیکن حضرت نے اپنے فراست ایمانی سے دیکھا کہ یہ فتنہ کہاں جائے گا۔ حضرت سمجھ پا رہے تھے کہ حضرت نے علماء کو بلایا دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں، پالکی میں حضرت کو لایا، حضرت چل نہیں سکتے تھے، حضرت کو پالکی میں اٹھایا اور دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں محراب میں رکھا گیا، تکیہ لگایا گیا، حضرت نے ٹیک لگائی۔ حضرت نے ایک بات تو وہ ارشاد فرمائی جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مرحلے پر دین اسلام کے دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرے گا، چاہے مال کے لحاظ سے چاہے جان کے لحاظ سے، حضرت نے فرمایا جتنی خوشی حضور کو اس امتی کے اس عمل سے ہوگی کسی عمل سے نہیں ہوگی۔ اور علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر حضرت جوش میں آئے اور حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس عقیدے کی تحفظ اور اس فتنے کے لیے راہ میں نکلے میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت ڈھابیل چلے گئے۔ حضرت کی وہاں پر جب طبیعت بھی خراب ہوئی لیکن کسی ضرورت کے تحت واپس دیوبند تشریف لائے تھے، جس موقع کا میں آپ کو واقعہ سنانے چلا ہوں۔ دیوبند میں آئے ہوئے تھے اور بیماری ان کی ذہن نشین کریں کہ سیروں کے حساب سے خون آ رہا تھا، وہ دیوبند میں ہی تھے اور طبیعت بالکل ناساز تھی۔ تو ان کی بیمار پرسی کے لیے دارالعلوم دیوبند سے آئے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ پتہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس حال میں بھی میں جب کمرے میں داخل ہوا نا تو کتاب کھول کے بیٹھے اور پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب کہ میں بیٹھا، دعا سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اس حال میں بھی آپ کتاب پڑھیں، اس بیماری کی حالت میں بھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ میں نے درسی کتابوں کے سوا کبھی کوئی کتاب ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھی ہے۔ ہاں 2 کتابیں دوبارہ پڑھی میں نے۔ وہ کیوں پڑھی؟ سوال آتا ہے نا۔ فرمایا 2 کتابیں پھر پڑھی میں نے۔ کیوں پڑھی؟ اور پتہ ہے علماء نے تحقیق کی ہے ایک دن میں 200 صفحہ پڑھتے تھے، اب پھر سے جو پڑھ رہے تھے وہ پھر سے پڑھنے کی وجہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مسئلے پر کچھ حوالے دیے تھے ایک حدیث شریف کی کتاب کے مسند احمد بن حنبل۔ یہ حدیث شریف کا بڑا ایک عظیم ذخیرہ ہے، اور اس زمانے میں تو اب وہ مبوب ہے، اس زمانے میں وہ مبوب بھی نہیں تھا، لیکن حضرت نے اس کی ان اطلاعات سے پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ لیکن جب اس نے مسند احمد بن حنبل کے حوالے دیے تو حضرت نے فرمایا پھر پوری مسند احمد بن حنبل دوبارہ پڑھی میں نے۔
تاکہ مجھے پتہ چلے، اور جتنی پڑھی اس پوری احادیث شریفہ، احادیث طیبہ کی کتاب میں حضرت عیسیٰ بن مریم پر جتنی حدیثیں بکھری ہوئی تھی نا، حضرت نے ساری ورق پر اکٹھی کی، اور پھر وہ ورق مستقل کتاب بنے۔ فرمایا اچھا دوسری، مرزا غلام احمد قائدینی نے، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فتوحات مکیہ، اس کے حوالے دیے تھے، تو پھر انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے فتوحات مکیہ کو دوبارہ پڑھا تاکہ پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں، ان اکابر نے کیا لکھا ہے اور اس نے کیا لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے اس بیماری کے ایام میں بھی یا ان مصروفیات کے ایام میں بھی اگر ان پر کوئی پریشانی سوار تھی تو وہ اس عقیدہ ختم نبوت اور اس فتنہ قائدینیت کے حوالے سے تھی۔